خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20 ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کہ ماہ رمضان المبارک کی آج 14ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نالین پاک والی ٹوپی کو دھویا کیسے جائے؟ تو پہننے سے پہلے سوچنا تھا۔ اب یہ کہ جائز تو ہے اس کا پہننا، لیکن احترام اس کا تھوڑا دشوار ہے۔ استنجا خانے میں بھی اس کو پہن کے جانا یہ بھی نہیں ٹھیک، دھونے کا پھر مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب اس کا یہی ہے کہ کسی الگ سے برتن میں اس کو احترام سے دھوئے، اور اس کا پانی جو ہے یہ پھر چھت وغیرہ میں ایسی جگہ چھڑک دے، دیواروں وغیرہ میں، کہ سوکھ جائے۔ گملے میں نہیں ڈالا چاہیے، لوگ گملے میں ڈالتے ہیں اس طرح کا احترام کا پانی۔ یہ گملے میں تو گندگی ہوتی ہے، جہاں جس میں پھول وغیرہ لگاتے ہیں، گملے گھر میں ہوتے ہیں پھولوں کے گملے، ان میں ہمارے ہاں گوبر وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ تو عام طور پہ ناپاک ہوتی ہے، اس میں یہ پانی ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، سیوریج میں ڈالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ادب کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رسول کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر اس کی بیوی سید خاندان سے نہ ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب سید شوہر بھی اپنی غیر سید بیوی کو، چونکہ بیوی کا رشتہ ہے نا، اس نے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ بیوی اگر حقدار ہے تو کسی کوئی اور زکوٰۃ دے جس کا زکوٰۃ دینا اس کو جائز ہے تو وہ دے سکتا ہے، کہ سید سے نکاح کر کے وہ سیدہ نہیں بن گئی، وہ غیر سید ہی رہے گی، اولاد سید کہلائے گی کیونکہ وہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں عثمان بول رہا ہوں، میرا علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کبھی کوئی تجارت بھی کی ہے کہ نہیں؟ میں نے تجارت کیوں نہیں کی، بچپن سے کی ہے تجارتیں، تو جیسے بھی تجارت اس کا بھلا کوئی چیز بیچنا وہ تو تاجر ہی ہوتا ہے۔ بچپن میں آلو چھولے بھی بیچے ہیں، بہت کچھ بیچا ہے، سبزیاں بیچی ہیں، فروٹ بیچے ہیں، سب چھوٹے چھوٹے پیمانے پر۔ یوں تاجر تو ہوا نا، تجارت کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھنے کا انداز، فٹنگ پوسچر، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
عام طور پہ کچھ جگہوں پر تو اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، گائیڈ لائن دی جاتی ہے، جیسے موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھنا ہے، کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیسے بیٹھنا ہے، ویسے بھی چلنے میں اور بیٹھتے وقت کس طریقے سے پوسچر ہونا چاہیے، اگر سلاؤچ ہو، خم آیا ہو تو پھر اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے، خاص طور پہ ماں باپ کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، یا اپنے سے بڑی عمر کے افراد کے سامنے اپنی کلاس میں بیٹھتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہاں پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بیٹھنے کا صحیح انداز کیا ہے؟ کبھی کبھار بیٹھتے وقت جو ہے انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا اور ایک بے ادبی کا سا سما بن رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی انسان ایسا ہوتا ہے اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ کسی خاص انداز سے بیٹھ نہیں سکتا، لیکن ہم یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس خاص انداز سے بیٹھے، لیکن اگر وہ بیٹھے گا تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ بیٹھنے کا صحیح انداز کہاں کیسے رکھا جائے اور ایک انسان اپنی اس عادت کو کیسے درست کر سکتا ہے؟ کرسیاں ہٹا لو تو پھر میں بتاؤں۔ ظاہر ہے کہ کرسی پر تو بیٹھنا اور ہے انداز اس کا، اور زمین پر بیٹھنے کا انداز اور ہے۔ پہلے لوگ زمین پر بیٹھتے تھے، اب کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کوئی مجبور ہو الگ بات ہے، لیکن اب تقریباً سبھی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بیٹھنے کے انداز ہیں، ایک تو ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دو زانو، جس طرح ہم تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا نماز میں، اس طرح قبلے کی طرف منہ کر کے، مبارک منہ، یوں کہ یہ اپنی زیارت کی قبلے کو گویا مطلب شرف بخش رہے ہیں، اس طرح آپ کی اکثر بیٹھنے کا انداز ہوتا۔ ایک انداز یہ ہوتا کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے، جس چیز پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو وہی چیز مطلب ہے وہ دو گھٹنے کھڑے کر کے اکڑوں بیٹھنا جس کو بولتے ہیں، احتبا فرماتے ہیں۔ دونوں میں بیٹھ کر بتا نہیں سکتا آپ کو، یعنی کہ اس طرح دو گھٹنے کھڑے کر کے وہ تشریف فرماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، یعنی کہ دونوں پاؤں کو اپنے ہاتھوں کے حلقے میں لے لیتے، اس طرح احتبا اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ اچھا جو چار زانو بولتے ہیں اس کو، یا چوکڑی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں، اور ہمارے میمنی میں پلاٹھی یا پلاکھی واری نے وینو یا پلوٹھی بنا کر، یہ میں دیگر زبان والے سنے۔ یہ اس طرح بیٹھنا جو ہے نا، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چار زانو بیٹھنا یا چوکڑی مار کر جو بیٹھتے ہیں اس طرح، یہ نشستیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مطلب جو میری معلومات میں ہے۔ تو سب سے اچھا بیٹھنا وہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز پر کرم فرمایا۔ باقی اب سائنس جو بھی بولتی ہے، کیا کریں، ہم کسی کے منہ پہ تالا نہیں لگا سکتے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تو ہیں، مگر طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، اور یہاں سائنسی طور پر، طبی طور پر، اخلاقی طور پر، دنیا اور آخرت کے فائدوں والا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، تو اسی کو فالو کرنا دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ سنت کی نیت سے بندہ جب موقع ملے دو زانو بیٹھ جائے۔ دو زانو کی اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ نماز میں جو بیٹھتے ہیں نا التحیات پڑھنے کے لیے، تو وہ دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں۔ کھانے میں بھی دو زانو بیٹھنا بھی سنت ہے، اور سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں بچھا کر اس پاؤں پہ بیٹھ جانا، پنجا ہے نا اس پہ، پاؤں کا تلوا، الٹے پاؤں کا تلوا اس پہ بیٹھ جانا، یہ بھی ایک سنت کا انداز ہے کھانے کا۔ لیکن اب لوگ چوکڑی مار کر کھاتے ہیں، جو بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ چوکڑی مار کر کھاتے ہیں، ورنہ تو گھر گھر کو اب کرسی ٹیبل ہے، وہ چوکڑی مار کر بیٹھ کر کھانے کی سنت ہونا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، اور اس سے یہ کہ پیٹ نکلتا ہے اس طرح بیٹھ کر کھانے سے، چوکڑی مار کر۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر عادت چوکڑی، ہم جیسوں کے پاس آتے ہیں تو بعض اوقات زبردستی گھٹنے اور بدلتے رہتے ہیں، اور درد و کرب کے عالم میں بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی مروت والا، اور سب میں مروت بھی نہیں ہوتی،
اور چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ عادت نہیں ہے، تو عادت بنانی چاہیے سنت کے مطابق بیٹھنے کی. اور سب کے سامنے تو یہ سب کو دکھانے کے لیے، اکیلے میں بھی. یہ ماحول کی بات کر رہا ہوں، اپنے عوام کی بات نہیں کر رہا. مدینی ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ چوکڑی مار کر بیٹھیں گے، ہمارے سامنے آئیں تھوڑا ٹھاؤکے ہو کر، تھوڑا سیٹ ہو کر گھٹنا کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ اخلاص عطا فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر اکیلے میں بھی سنت کے مطابق بیٹھے، اور سب کے سامنے بھی سنت کے مطابق بندہ بیٹھے. اس میں انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکت ہیں. اب چونکہ وہ گھر گھر کرسی، بلکہ فرد فرد کرسی کا ماحول بن گیا ہے. اللہ کی مہربانی کہ اب بھی لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ورنہ یہ کہ آگے چل کر خدا جانے کیا ہوگا. خطبہ زمین پر بیٹھ کر اب بھی سن رہے ہیں جمعے کا. آتے لیٹ ہیں، شاید بیٹھ نہیں سکتے ہوں گے تو اس لیے بھی بعد لیٹ آتے ہوں گے. تو وہ خطبہ زمین پر بیٹھ کر ہی ابھی تک تو مسجدوں میں یہی رائج ہے. کل جا کر کرسیاں تو اگر کافی آ گئی ہیں مسجدوں میں، کافی یا کچھ نہ کچھ آ گئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بس کرسی کی عادت پڑ گئی نا، تو اس لیے وہ نیچے بیٹھ نہیں پاتے. ان کے پاؤں ڈیمیج، گھٹنے ڈیمیج، یہ برابر فولڈ کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ سنت کے جو چار زانو چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے نا، وہ سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکے گا. وہ بیٹھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. لیکن تکلیف اٹھا کر، اگر عادت ہے بھی چار زانو کی، تکلیف اٹھا کر بھی بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. عادت کیا، وہ گڑھائی ہو جائے گی پاؤں کی، پھر آپ کو بیٹھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. شروع میں چلو تھوڑا یوں عدل بدل کر کے، پھر یہ کہ سیٹ ہو جائیں گے آپ. نیت صاحب منزل آسان. ایزی لیں گے تو نہیں ہوگا، سیریس لیں گے نا کہ مجھے کرنا ہے، تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ کرسیوں کی عادت پڑ گئی ہے، تو باہر ملکوں میں خاص کر ماحول زیادہ شاید اس طرح کا ہے. تو یہ کبھی جیسے بیان ہوتے ہیں نا، اب بیان میں کوئی مشہور مبلغ چلا گیا اپنا، تو ان کے یہ چلتے ہیں سلسلہ، یہ بیانات کے جو کچھ نہ کچھ کلپ وغیرہ، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ باہر ملکوں میں عادت زیادہ ہے. ایک تو لباس، با مراد کہوں نام مراد کہوں آپ سمجھ جائیں. ایک تو لباس ایسا کہ توبہ استغفر اللہ، آدھے ننگے ہو کر بالکل یہ کپڑے اس طرح چست تو یوں کر کے بیٹھتے ہیں، پاؤں کھول کے. ان کو شرم مگر نہیں آتی کسی کو، ویسی حالت ہو گئی ہے. تو یہ اصل بیٹھ نہیں سکتے، چوکڑی مار کر نہیں بیٹھ سکتے. دو زانو اتحیاتوں میں جس طرح بیٹھتے ہیں کہ بڑا عاجزی والا بیٹھنے کا انداز ہے، یہ بھی ان کو نہیں آتا بیٹھنا. تو پھر یہ یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، جبرن قہرن آ جاتے ہیں. یہ بھی کچھ ایک تعداد نہیں آتی ہوگی کہ یار اپنے بیٹھ نہیں سکیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے کئی جگہ کرسیوں کو جاری کیا ہے. شخصیات کا اجتماع، یہ وہ کہ اگر ان کو بولے کہ زمین پر یہ بٹھاتے ہیں، پتہ چلے گا زمین پر بیٹھے تو یا تو جلدی چلے جائیں گے یا آئندہ آئیں گے نہیں، یار یہاں بیٹھ نہیں سکتے. تو اس لیے آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں بھی کرسیاں شروع ہو جائیں. لیکن اب بھی نہیں، ہاں جب تک مرکزی مجلس شورا آپ کو نہ کہے اجازت دے. تو یہ حالات ہو گئے. تو بڑا بھونڈے انداز میں، یعنی گندے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں بھی یہ حالت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر ملک، یہاں بھی یہ گندے انداز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ اگر آپ مجبور کریں گے سنت کے مطابق کھانے کے لیے بیٹھو، تو بیچارے کہ شرٹ ہی منی اسکرٹ کی طرح ہوتے ہیں، یہ یوں کر کے بیٹھیں گے تو پھر وہی یعنی دوسرے کو بدنگاہی سے بچنا مشکل ہو جائے گا. جو میں کہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آپ. کرتا ایسا وہ آدھی پنڈلی تک سنت ہے کرتا، تھوڑا کھلا سا کرتا ہو تو پھر تو یوں بیٹھنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پردے میں پردہ ہو جائے گا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے سب چادر لے کے پھریں، تو بہت مشکل ہے کہ چادر سے پردے میں پردہ کریں. اس سے ہو سکے وہ تو بے شک کرے، لیکن کم از کم یا تو لباس ایسا ہو. اچھا، اب اگر لباس ایسا نہیں ہے اور بیٹھ کر کھانا پڑ گیا، تو اب پھر یہ کہ وہی دو زانو اتحیاتوں میں بیٹھ کر ہی، کہ یہ بھی سنت ہے، اس سنت کے مطابق بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ پردے میں پردہ کرنے والی جو ترکیب ہے نا، یہ کسی حد تک بن جائے گی. آپ نے بھی جو بیٹھنے کا وہ جو لباس کا تذکرہ کیا نا، ایک پہلو کی طرف اگر مزید اب میں جو کہوں گا تو بہت زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکوں گا. ہمارے یہاں جو ایک پینٹ اور جو ٹی شرٹ یا شرٹ کا جو ایک رجحان ہے،
تو آج کل ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید شارٹ شرٹ اور ٹائٹ شرٹ پہننے کا آئی تھنک کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، اور ٹی شرٹ بھی جو ہے نا وہ بھی لانگ نہیں ہوتی، شارٹ ہوتی ہے. تو اب جب ایسے میں جب اگر بالفرض کہ وہ نمازی ہے، جب وہ مسجد میں آتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کی نماز مقروء تحریمی میں ہو جاتی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہو، نماز نہ بھی ہوتی ہو. جی نماز نہ بھی ہوتی ہے، صحیح فرمایا آپ نے. تو ایسی صورت بعض صورتوں میں، جی بعض صورتوں میں، مطلقاً نہیں بالکل بعض صورتوں میں، لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے گی. ظاہر ہے جو سمجھدار جی ہے ہاں وہ سمجھ گئے. اور بس حالات ایسے ہے کہ آپ زیادہ بولیں گے نا ہم لوگ یہ پھر ہمارے پاس آئیں گے نہیں. جی ہاں میں بھی کچھ بول گیا ہوں اور مجھے بھی اب تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ پھر یہ آئیں گے نہیں کہ یار یہ ہمیں سنائیں گے. آپ آؤ یار، ہم ہر بار نہیں بولتے یہ. اب وہ صوبان بھائی نے سوال ایسا کیا تو یہ تھوڑا میں نے بول دیا. ہم آپ جو بھی یعنی کہ لباس پہنے، جائز لباس ہو، شریعت کے مطابق پہنے، آیا کریں. آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین سیکھیں گے. یہ نہ وہ لباس کے چکر میں یا بیٹھنے کے چکر میں کہ ہم یوں بیٹھیں گے یوں بیٹھیں گے تو یہ ہم کو بولے گا سیدھا بیٹھ. تو یہ ہم بولتے نہیں ہیں. اور مبلغین کو بھی میری تاکید ہے کہ بالکل نہیں چھیڑا کرو. یہ پہلے میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا، مجھے تجربات ہوئے ہیں. تو داڑھی کے لیے مجبور کرنا، داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو نہ تھوڑی بولے گا بالکل رکھوں گا، چہرے پر بھی رکھوں گا، دل میں بھی رکھوں گا. اور بولو پھر آئندہ وہ گلی بدل دے گا آپ کو دیکھ کے کہ ابھی کھینچ کے نکالیں گے میری داڑھی. ایسے نہیں ہوتا. پہلے نماز کا بولنا چاہیے کہ نماز فرض ہے، اور پھر یہ کہ نماز کا جس کو بولیں گے نا وہ آپ سے بدظن بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا. جبکہ ہے مسلمان تو اس کو کون سا مسلمان ایسا جس کو پتا نہیں کہ نماز فرض ہے؟ تو وہ نماز پر آ جائے گا تو انشاءاللہ اور بھی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو بتانے ہیں. یا تو داڑھی رکھواتے تھے یا امامہ بندواتے تھے. یعنی میرے پاس لے آتے تھے ملاقات کے لیے، لائنیں لگتی تھی. مجھے چونکہ بہت تجربہ ہے، چاہے وہ شیوڈ ہو، چاہے چھوٹی داڑھی والا ہو، چاہے پوری داڑھی والا ہو، مجھے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے پیچھے رکھتے، اس کو آگے بڑھاتے تھے لائن میں، مجھے اشارہ کرتے تھے اس کو امامہ بندواؤ، اس کو امامہ بندواؤ. یا کسی کی تو شیوٹ کو امامہ بھی بندوا دیتے ہیں لوگ، بندوا کے پھر مطلب ملاقات کے لیے تو یار یہ کتنی دیر باندھے گا، کتنے دن نہیں کتنی دیر باندھے گا. جہاں آپ کی نظر پھری اس کا امامہ چلا گیا. مفت میں امامہ مل جاتا ہے تو یہ باندھ لیتے ہیں. پھر ایسے لوگ تھوڑا یوں ہوتے لگے، پھر اس سے پکڑ کے امامہ خرید دیا گیا، یار امامہ بندوانا ہے، ارے واہ تو باندھ دیا. اس کو ایک کپڑا ہو گیا، کام آ جائے گا گھر میں. امامہ تھوڑی باندھے گا یار، پینٹ شرٹ ان شیوڈ اور دنیا داری کے دھندے، دفتروں میں کام کرنا اور طرح طرح کے. یہ بیچارہ امامہ کیسے باندھے گا؟ داڑھی رکھوا لو تو بھی، مگر داڑھی پہلے نماز تو پڑھاؤ اس کو. داڑھی واجب ہے بے شک، اگر ظن غالب ہے کہ آپ کے سمجھانے سے رکھ لے گا تب تو سمجھانا واجب ہوگا. لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، خالی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بندہ بھی بھاگ جاتا ہوگا. بعض ایسے کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. یہی بات کیا آپ اسلامی بہنوں کو بھی ان کے ساتھ اسلامی بہنوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا، لیکن سمجھایا کوئی ماڈرن عورت لڑکی آ گئی بے پردہ، تو بے پردگی تو اب کیا کریں، ہے تو یقیناً گناہ ہے، اس کو گناہ ہی کہیں گے. اتنی عام ہے کہ اب وہ دین کی بات سننے کے لیے کسی نے اس کو فورس کیا یا کوئی نیکی کی دعوت دی، سمجھ میں وہ آئی، اب آئی بے پردہ ہے. آپ اس کو ایک سائڈ ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک سائڈ ادھر سے کھینچ رہی ہے، دوسری اشارے کر رہی ہے، برقع باندھو، مدنی برقع پہن لو. تو وہ تو بیچاری ہو سکتا ہے مروت میں ہاں کر، بالکل بالکل میں ابو کو بولوں گی کہ مجھے برقع فوراً سلوا دیں اور بالکل ایمرجنسی نافذ کر دوں گی میں. اور پھر یہ کہ آپ پر ایمرجنسی نافذ ہوگی، آئندہ شاید آئے گی نہیں، یا جھگڑے کرے گی، یا گھر میں جھگڑے کرے گی، یا آپ کے پاس نہیں آئے گی. صرف طالبات بھی بیچاریاں پڑھتی ہیں جامعۃ المدینہ میں، لیکن سر سب تھوڑی پردے والی ہوتی ہیں. تو ان کو باجیوں کا مجبور کرنا بھی بعض اوقات بھگا دیتا ہوگا. تو اس طرح کا میں نے پھر پتا چلا نا، مجھے شکایت ملی کہ اس طرح ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے. میں نے پھر کلپ جاری کیا تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے فرق پڑا ہے. اس کے بعد کوئی شکایت میں نے سنی نہیں ہے.
اس کو بھی 1-2 سال تو ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں. سمجھانے کی ماشاء اللہ نہیں، اسلامی بہنیں ہماری جو ذمہ دار ہے نا، ان میں ایک تعداد ہے جو بہت سمجھدار ہے الحمدللہ. یہ خود بھی یہ ایسا کرتی بھی نہیں ہوں گی. وہ جذباتی اسلامی بہنیں جو نئی ہوتی ہیں یا تھوڑی ان سمجھ ہوتی ہیں، یہ کرتی ہوں گی ایسا کہ یار آنے دیا جائے بس. اس کو نہ بے پردی پر ٹوکا جائے، نہ اس کو شاپنگ پر ٹوکا جائے، نہ اس کو فلمیں ڈرامے پر ٹوکا جائے. اس کو آنے دیں، اس کو نماز کی بات کریں اور اس کو مطلب محبت دیں کہ یہ قریب آ جائے گی، یہ پھر سب مانے گی اور کرے گی. ابھی بولو گے تو یہ مانے گی کیا؟ خالی ہاں بولے گی، پھر ہاتھ سے جائے گی. نہ وہ ہاتھ میں رہے گی بات، نہ یہ بات ہاتھ میں رہے گی، نہ یہ سدھرے گی، نہ سدھرنے کی کوششوں پر آئے گی. یہ تو مجھے ملا نہیں بنا دیں گے، ہمارا خاندان میں یوں ہے، ہمارے ماحول یوں ہے. اب واقعی شادیوں میں ایسا گندا ماحول ہوتا ہے آج کل کے، خدا کی پناہ. اب اس کو آپ بولو شادیوں میں بھی مت جاؤ، ادھر بھی مت جاؤ، ادھر بھی مت جاؤ. بات تو صحیح ہے کہ جہاں یہ گندگیاں ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب آپ روکو گے تو پھر وہاں تو جائے گی، یہ آپ سے بھی ہاتھ سے نکل جائے گی نا. مشکل ہی ہے. یہی صحیح بھائیوں حال ہوتا ہے. میں ایک پرانی مثال دیتا ہوں کہ اخبار کا کوئی مالک، آدھا مالک تھا، پارٹنرشپ، کوئی پاورفل آدمی لگ رہا تھا، اور اخبار بھی یعنی کہ یوں مشہور اخبار تھا اور بہت بکنے والا اخبار تھا. اس کو میں نے دعوت دی اجتماع کی، تو اس میں یار کیا اجتماع میں آئے. ایک بار آیا تھا میں، تو ایک بولتا مجھے داڑھی رکھو. میں کیا داڑھی رکھوں گا؟ بولے یار میرے ماحول ایسا ہے. پھر مجھے داڑھی کے لیے بولنے لگے، شاید وہ اصرار کیا اور نعرے پہ نعرے لگا رہے تھے. بولا یار مجھے تو مزہ نہیں آیا. یعنی وہ تھا مطلب اس کا چھوٹ تھا نا زبان. مجھے بھی جواب دے دیا نا اس نے، میں نہیں آؤں گا. حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جو آدمی بالکل یعنی کہ چھوٹ میں اس طرح مجھے بول دیا اس نے. ایسے تو کتنے ہوں گے جو بھاگ جاتے ہوں گے. نعروں کی تو شکایتیں پہلے بھی تھی ہمیں، نعروں پر نعرے، دے نعرے. تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے موقع کی مناسبت سے. بات پہ نعروں سے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے. جیسے ابھی ایک مثال، جیسے کئی ہوں گے کہ نعرے نہیں سمجھ میں آتے ان کے. یار کیا بات ہے، نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو نعرے کم، کام زیادہ. اور جہاں نعرے زیادہ لگتے ہیں وہ کام ہو سکتا ہے کم ہو. پنجاب میں وہ نعرے ہی نعرے، دے نعرے. وہاں مطلب خطیب اعظم سے تو کوئی کم ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ اس شہر میں کیا ہوتا ہے، بھلے اپنے محلے کی مسجد کا خطیب ہو، ٹھیک ہے خطیب اعظم ہے. اور نقیب صاحب بھی جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ تو بولیں گے بلا تاخیر. اب پھر کچھ بولیں گے، پھر تاخیر کرنے کے بعد بلا تاخیر بلائیں گے. یہ بھی میں نے پنجاب میں ماحول دیکھا، اس کے معذرت کے ساتھ. تو یہ کہ دعوت اسلامی کا انداز بہت پیارا انداز ہے، محبت بھرا انداز، پیار بھرا انداز، نرم لہجے میں ہم کو لوگوں کو قریب کرنا، وحشت نہیں دلانی کہ ہم سے بھاگ جائیں، ہمیں نہ سنیں. ہمیں سنیں گے تو انشاءاللہ فائدے لگیں گے. کیا اس بھائی، کیا اس بہنیں، سب کے لیے میں نے الحمدللہ جو بن پڑا یہ مدنی پھول پیش کیے. اللہ آپ سب کو قبول کرنے کی سعادت بخشے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کرسی کے بغیر نہیں بیٹھتا، میری مجبوری ہے. نماز بھی کرسی پہ پڑھتا ہوں، کوئی یہ نہیں بولے خود تو بیٹھتا. میں بیٹھ تو جاؤں گا زمین پر، جو تو کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور نماز بھی ایک سجدہ تو کر لیتا ہوں میں کھڑے. ابھی رمضان شریف کا چاند دیکھا تھا ہم نے، تو میں خوشی میں، جذبے میں وہ کر لیا حقیقی سجدہ الحمدللہ. وہ کر لیا. پھر میں نے بلایا کہ اٹھاؤ میرے کو. اٹھ نہیں سکتا. اٹھ کر یوں تو میں یوں بیٹھ گیا اپنے حساب سے، یا سجدے میں سے ہی اٹھایا تھا مجھے. نہیں، آپ اٹھانے کی کوشش کی گئی اسی طرح جیسا آپ فرما رہے. پہلے تو آپ نے سجدہ شکر کیا، اس کے بعد اٹھا تو آپ نے فرمایا یار یوں نہیں ہوگا، مجھے بٹھا دو پھر اٹھاؤ. بہت ٹھیک ٹھاک آزمائش. ہاں، تو یہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو بولتا زمین پہ بیٹھا، خود صوفے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے. میرے پاس اس طرح کے فرنیچر ہے بھی نہیں. یہ میری ضرورت ہے صوفے کی. صوفے پر بیٹھتا نہیں میں ایک عرصے تک تو بغیر ٹیک لگائے وہ اسٹول پر نماز پڑھتا رہا. لیکن اب کچھ دن سے یا کچھ ہفتوں سے کچھ پرابلم ہے مجھے. اب میں اس کی ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتا.
کہ مطلب اب مجبوراً میں پلاسٹک کی کرسی جو نارمل ہوتی ہے اپنی اس پہ بیٹھ رہا ہوں، تو اس سے مجھے اب فی الحال وہ موافق ہے، اس پہ بیٹھ رہا ہوں، صوفے پہ نہیں. صوفہ یہ بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، یا رکھا ہوا ہے کبھی اس پہ ویسے ہی بیٹھ گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے صوفے کا. میں جو اپنا کام کرتا ہوں تحریری کام، اس پہ بھی صوفہ نہیں رکھا ہوا ہے. پہلے صوفے پر بھی کیا کام، لیکن صوفہ نہیں ہے، کرسی ہے. بہرحال یہ کہ میں جو بھی کروں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اپنا لیں. تو ویسے بھی کون سا میں نے زبردستی کسی کو منانا ہے، اور میری سن کر کون سا آپ کی عادت نکل جانی ہے. وہ تو کوئی لاکھوں میں ہوگا جو ایک دم سیریس لے لے، یا وہ جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والا بھی شاید بھاگ جائے گا. جان بھی قربان ہے، فرمان پر جان بھی قربان ہے، خالی الفاظ کا کھیل ہے. ایسے کہنے سے جان تھوڑی قربان ہو جاتی ہے. بابا جو کرسی کے تعلق سے جو سوال صوبان بھائی نے کیا ہے، اس میں بھی درخواست یہی ہے کہ کرسی کی خود ایک، جیسے اب کرسی ہے نا، آپ خود فرمان دنیا میں کرسی ہے، تو کرسی کی ایک اپنی سائنس ہے، اس کرسی کا ایک اپنا ایک سبجیکٹ ہے. جس طرح کپڑوں میں سائزیں ہوتی ہیں نا، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، چھوٹی بڑی، تو اسی طرح کرسیوں کا بھی یہ پورا ایک حساب کتاب ہوتا ہے. کتنا انچ اونچی ہونی چاہیے، اس کا پورا میجرمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کرسی پر بیٹھنا ہی ہے اور آپ کرسی پر بیٹھنے پر ہیں تو پھر کرسی کو اس کے طریقہ کار کے مطابق لیں، تاکہ کرسی سے آپ کے پاؤں میں، آپ کی کمر میں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں، اسپائنل کارڈ میں اس طرح کی چیزیں نہ ہو، پرابلم ہو جائے. کہ بعض کرسیوں کی وجہ سے لوگوں کی ڈسکیں خراب ہوئی ہیں، لوگوں کے اسپائنل کارڈ کے پرابلم ہوئے، اور لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کسی کی رانوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، کسی کے گھٹنوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو کرسی کے تعلق سے بھی معلومات لے کر اور اچھے انداز سے لیں. بعض کرسیاں جھلتی رہتی ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بیٹھو نا تو پھر جھلتی رہتی ہیں، اور اس میں مطلب کہ کافی چال ہوتی ہے. اس سے بھی آپ کے بدن کو یہ راحت پہنچنے کے بجائے زحمت پہنچنے کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے علیہ سنت سے عرض ہے کہ کامل مومن بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. مومن کامل یوں تو مطلب ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، مومن بھی ہے. اب مومن کامل تو کئی ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے، تو اس سے مومن کامل ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لوگ متقی، پرہیزگار، باعمل مسلمان جو ہے، جس کے ایمان میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ مومن کامل ہے. پھر اب ان کے مزید درجات ہوتے ہیں، جب ولایت کا بھی تو درجہ ہی ہے نا. اللہ پاک ہم کو مومن کامل بنا دے اور اپنا ولی بنا لے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے بہتر کون، تو اس میں بہت سارے وہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ جو ایک مومن کامل کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرے گا تو اس کے ایمان کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی ہوگی، یعنی مضبوط ہوگا ایمان. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال آیا، میں اپنے والد کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں مگر میری اتنی حیثیت نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دعا. 2 بچے شکایت لے کر ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کی صلح کیسے کرائیں؟ آپ کے ساتھ تو یہ شاید ہوتا ہوگا. واقعی یہ صحیح ہے. اب بچوں کی نفسیات کے مطابق کرنا پڑتا ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار شکایت کرتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے، ایسے بھی ملیں گے. لیکن یہ کہ اب یہ بچے کی عادت بھی خراب نہ ہو کہ بار بار شکایت کرے اور اس کو مطمئن بھی کرنا ہے. تو یہ تھوڑا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے اس میں کہ اس کی سنیں گے نہیں تو اس کو احساس کمتری یا محرومی پیدا ہوگا کہ میری سنی نہیں جاتی، اور سنو تو بھی آزمائش ہوتی ہے. تفتیش کرو تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شکایت کچھ ہوتی ہے، نکلتا کچھ ہے. تو ایک دم بچے کی شکایت سن کر دوسرے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کی جائے. تو جب تک فریقین سے نہ سنے، دونوں پارٹیوں سے، آدمی ڈیسیزن بھی نہیں لے سکتا کہ کون قصوروار ہے. اس نے مجھے مارا، کہاں مارا؟ یا مارا. ہاں بھائی کیوں مارا؟ مارا؟ ہاں کیوں مارا؟ اس نے مجھے لات ماری تھی، اس نے میں نے ہاتھ مارا.
اب بتاؤ اس کا کیا آدمی فیصلہ کرے, کیسے فیصلہ کرے؟ ہاتھوں ہاتھ ایک دوسرے کو چکا دیتے ہیں. اب کیا تو اس کو ہی کہا جائے گا کہ یار تم نے یہ تو بات نہیں بتائی, لات ماری تھی, تو یہ نہیں بتایا کہ لات ماری تھی اس لیے اس نے ہاتھ مارا. اب کرو فیصلہ دونوں کا, لے دو, ارے کوئی بات نہیں, یہ ہو کر کے آپس میں ملا دیتا ہوں, گلے مل جاؤ, بھائی ہو, چھوٹے بھائی بڑے بھائی, یہ محبت سے پیار سے جب کہ ہوں مطلب, تو یہ تب معاف کر دو, تم بھی معاف کر دو, جاؤ کھیلو, ہاتھ پکڑ کے وہ پھر فدکتے ہوئے بچوں نے بھاگنا ہوتا ہے. جیسا موقع مطلب ہے. یہ بھی ایک ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے, ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ بدزن ہو جائے گا, مار داڑ بھی نہیں کرنی. فریقین کی سننی ہے, ہاں جس کا قصور ہے اس کو ضرورت شرمندہ کرنا بھی فائدہ مند ہے. کیوں مارا تم نے؟ چلو اس نے تم کو یہ کہا وہ کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو اٹھا کر ٹھوک دو, مار دو. نہیں, معافی مانگو, نہیں مارنا آئندہ. اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو یہ بولا نہیں معاف کروں گا, تو پھر اس کو سمجھاؤ معاف کر دو, کوئی بات معاف کر دو. یوں یہ موقع کی مناسبت سے ترکیب بنانی ہوتی ہے بچوں کی. اتنا ٹائم لانا یہ بھی ایک کمال ہے. جہاں تو یہ ہوتا ہوگا بچہ چلو 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 چلو, نہیں تو یہ شادی سے پہلے سوچنا تھا. ہاں تو سب کرنا پڑے گا, جو کما رہے ہیں وہ غور کر لیں مطلب. تو یہ بولیں گے سنت ہے, اور بہت ساری ہزاروں کروڑوں سنتیں ہیں, بے شک یہ بھی سنت ہے. سنت بھی ہے, فرض بھی ہو جاتی ہے, واجب بھی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات حرام بھی ہو جاتا ہے شادی کرنا. تو اس کی بھی تفصیلات ہیں جیسا موقع, لیکن یہ لفظ یاد ہے کہ سنت ہے. بے شک سنت بھی ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, فرمان علی شان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ فلیس منی, ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں 21 سال کا ہوں, میرا قد چھوٹا ہے, لمبا ہونے کا کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ وظیفے مانگنا بھی چھوڑ دو اور اس کی طرف غور کرنا بھی چھوڑ دو. نہ ذکر بھی نہیں اس کا اور فکر بھی نہیں, یہ ورنہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے. اچھا یہ تو چھوڑ دے گا, لیکن اب قوم نہیں چھوڑتی, اس کا کیا کریں؟ ایسی قوم کو قوم یاد دلاتی ہے کہ یہ چھوٹا ہے, قوم کو بھی چھوڑ دے. اچھا گھر میں بولتے ہوں گے نا, تو یہ لوگ تفریح لیتے ہیں. قد چھوٹا بڑا ہونے میں نہیں ہے, نیک اور بد ہونے میں مطلب کلام ہے کہ بندہ نیک ہونا چاہیے, گناہ گار یا بد نہ ہو. تو یہ ایسا عیب نہیں جس کے لیے بندہ دل جلائے. اور جو طنز کرتے ہیں, ٹوکتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ دل دکھاتے ہیں, گناہ گار ہوتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اور جس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ بھی دل برداشتہ نہ ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ یار میرا قد ہی تو چھوٹا ہے, میری آنکھیں سلامت ہے. تو اب قد لمبا ہوتا اور نبی نہ ہوتے تو کیا خیال ہے؟ پھر آپ بولتے ہیں یار قد بھلے چھوٹا ہے, یار آنکھیں سلامت ہے نا, مدینہ مدینہ. حقیقت ہے یہ تو نابینا کو پوچھو آنکھیں کیا ہوتی ہیں. آنکھوں کی نعمت قد کی نعمت سے بڑی نعمت ہے. پھر پاؤں سے معذور ہوتے تو قد بڑا ہوتا, لیکن پاؤں نہ ہوتے, ہاتھ نہ ہوتے, یہ بڑے عیب ہے قد چھوٹے بڑے ہونے سے. تو اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, اور بہت کچھ دیا ہے. اور نعوذ باللہ اچھے طاقتور ہیوی اور ہر طرح سے فٹ ہوتے ہیں, اور نعوذ باللہ ایمان کی دولت پاس نہ ہوتی تو سب سے بڑا نقصان ہے نا. یہ اللہ کا کم کرم ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے. دنیا کے سارے قد, سارے کاٹ سب ایک طرف, ساری نعمتیں ایک طرف, لیکن ایمان ایک طرف. ایمان سب سے وزن دار, سب سے اہم. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں, یہ کم نعمت ہے اللہ کی, بغیر مانگے یہ بھی ملی ہے. ایمان بھی ہمیں تو بغیر مانگے ہی ملا نا, ہم تو مسلمان ہوئے, گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان ہیں الحمدللہ, شہادت ہے ہماری. صحابہ کرام کو پوچھو ایمان کی قدر ان کو ہوتی تھی, کس طرح وہ ایمان لاتے تھے, اور کس طرح ان کو شروع جب دور تھا تو کس طرح کفار ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے.
کس طرح یہ اپنا ایمان بچاتے تھے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس، عقل دی، دماغ دیا، آنکھیں، ناک، کان سب دیا اللہ پاک نے. بڑی اربوں خربوں روپے کا سامان ہمارے پاس ہے. کوئی بولے نا کہ کروڑ روپیہ تم کو دوں گا، تم اپنی آنکھیں دے دو، آپ نہیں دیں گے. ایک دے دو، ایک بھی نہیں دیں گے. ہاتھ دے دو، وہ بھی نہیں دیں گے. تمہیں اربوں روپے کا اپنے اندر وجود ہے، وجود میں ہے الحمدللہ. انمول نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہے، ایسے لوگ جو بیرون ملک سفر پر گئے اور اب صدقہ فطر دینا ہے تو وہ صدقہ فطر کی کون سی ان کی مقدار مانی جائے گی؟ جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں، رکے ہوئے ہیں، واپس سفر نہیں کر پا رہے، وہاں کے مطابق دیں گے صدقہ فطر، یا جس ملک میں ان کی رہائش ہے اس ملک کے مطابق وہ صدقہ فطر دیں گے؟ صدقہ فطر وہاں کے مطابق دیں گے جہاں اس وقت یہ ہوں، وہاں کی کرنسی یا وہاں کا جو بھی نصاب بنتا ہے صدقہ فطر کا حساب اس کے مطابق دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عادل انصاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. میں نے ابھی مرشد کریم امیر اہل سنت کی زیارت کی تو آپ کی جو چادر پہ جو لکھی ہوئی حدیث مبارک جو آپ نے کارڈ لگایا ہوا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیتا ہے. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ باپا جان جو حدیث مبارک ہے تو کوئی بھی گناہ کرے گا انسان، غیبت، چغلی، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. حدیث پاک میں تو مطلق گناہ کا لکھا ہے، تو غیبت چغلی بھی گناہ ہی ہے. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے. رمضان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گاؤں میں سحری میں ڈھول بجا کر جگایا جاتا ہے، کیا اس طرح جگا سکتے ہیں؟ اس کو رواج نہ دیا جائے، اور بھی تو طریقے ہیں نا جگانے کے. جی ہم تو چھوٹے تھے تو ہم کو تو بڑا مزہ آتا تھا، وہ نکلتے تھے، جاگو بابا جاگو، سحری کا وقت ہو گیا جاگو، تو مزہ آتا تھا. تو یہ یوں بول دیا کریں. ہمارے اسلام بھائی روزانہ فجر میں تو جگاتے صدائے مدینہ کے طور پر. اپنا کلام بھی ہے، وقت سحری کا ہو گیا جاگو اے غلامان مصطفیٰ جاگو. یہ اپنے پورا کلام ہے، اس میں وسائل بخشش میں. وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو. اٹھو سحری کی کر لو تیاری، اٹھو سحری کی کر لو تیاری، روزہ رکھنا ہے آج کا جاگو، روزہ رکھنا ہے آج کا جاگو. اٹھو اٹھو وضو بھی کر لو، اٹھو اٹھو وضو بھی کر لو، تم تہجد کرو ادا جاگو، تم تہجد کرو ادا جاگو. نور ہے سمت چھا گیا جاگو، وقت سحری کا ہو گیا جاگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے آخری عشرے میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے اور اس کی کیا کوئی خاص عبادتیں ہیں؟ عشر آخری کی عبادتیں سمجھے ابھی تو جاری ہے، اسی جلدی بھی کیا، زندگی بھی پتہ نہیں ہمیں مہلت دے گی یا نہیں کہ ہم عشر آخری پائیں گے. ماہ رمضان میں
وہ چار خصوصی جو ہے نا، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ چار مین چیزیں حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں. خوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں، کاش پڑھنے والے بنے، اور استغفار پڑھنے والے بنے. تو یہ پورے رمضان میں یہ پڑھنا ہے. اور فرض نمازیں تراویاں یہ تو روز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ 5 دن یا 7 دن میں ختم کر لیا تراوی میں تو اب چھٹی ہو گئی. نہیں، تراوی روز پڑھنی ہے، سنت موقدہ ہے. اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنوں پر بھی سنت موقدہ ہے. ہاں، جن دنوں اسلامی بہنوں کو نماز معاف ہوتی ہے، باری کے دن جو آتے ہیں اس میں تراوی بھی معاف ہے، وہ پڑھے گی نہیں کہ نماز روزہ ان دنوں حرام ہوتا ہے. کوئی لیلۃ القدر کا بھی انہوں نے کہا تھا. بھئی یہی شب قدر کب ہوتی ہے اور اس کی کیا کوئی خاص عبادتیں ہیں؟ شب قدر کی تو بس وہ کیا بات ہے، بس یار یہ کب ہوتی ہے اس کا تو یعنی کہ فائنل تو ہم نہیں کہہ سکتے، مختلف اس میں روایات ہیں. البتہ 27ویں رات کے متعلق، رمضان شریف کی 27ویں رات کے متعلق زیادہ انہیں روایات ہیں کہ یہی 27ویں میں للیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کنفرم کسی رات کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، روایتیں الگ الگ ہیں. جس کو للیلۃ القدر مل جائے نا، تو حضرت بی بی عائشہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو ارشاد فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو کریم ہے، تو مجھے معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، کیسی عاجزی پیدا کرنے والی دعا ہے کہ ایک معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے، اسی سے معافی مانگ لی جائے. تو سبحان اللہ. تو للیلۃ القدر کا چونکہ ہم تو نہیں اس کو پتہ چلتا ہمیں، لیکن یہ کہ 27ویں رات کو یا 12 روز ہی آدمی اگر یہ دعا پڑھے رات کو، کہ بعضوں یہ بھی قول ہیں کہ سارے سال میں کبھی بھی کسی رات للیلۃ القدر آ جاتی ہے، یہ بھی قول ہیں. تو روز بندہ پڑھے ہر رات کو، نصیب ہو جائے تو ذہن نصیب. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر 100 بار درود پاک پڑھے، تو اس شخص کو بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا. یہ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جن کی مشہور روح البیان. فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں خلوص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.